جو گردوں کی بیماریاں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہے عارضی کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا اور آپ کے گردے جو ہیں کام کرنا چھوڑ گئے. اچھا صحیح. دوسری ہوتی ہے کہ جو مختلف بیماریوں کے یہ جو گردے پرانی آپ کی بیماری چلتی آ رہی ہے, مثلا آپ سالوں سے 2 سال سے 3 سال سے اس کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں. گردوں کی یا ویسے کسی کی؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آگے چل کے اس پروگرام میں جب ہم وجود تو پھر اس کا آپ کو تعلق جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا. تو پرانے کا یہ جو کرونک آپ نے لفظ استعمال کیا ہے نا, تو ہو سکتا ہے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کرونک کا نہ پتا ہو. تو کوئی بھی جو پرانی بیماری چل رہی ہے اس کو ہم کرونک کہتے ہیں. اور جو عارضی چلتی کہ چند ہفتوں میں دنوں میں آئی ہے اور وہ ریورس بھی ہو جائے اس کو ہم ایکیوٹ کہتے ہیں. صحیح. تو آج کا جو پروگرام ہے یہ بیسیکلی گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس کی اہمیت کیوں اتنی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 850 ملین سے زیادہ لوگ گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق, چونکہ ایکچول جو اصلی ڈیٹا ہے وہ شاید ہم نہیں بنا پاتے, لیکن ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا ہر 6واں یا 7واں شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے, اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو جب ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے تو وہ ساری باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی کہ ہر 6واں 7واں شخص پاکستان میں گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں. اچھا, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں ہر 6واں یا 7واں شخص گردے کی بیماری میں مبتلا ہے. اب جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ نے کہا وہ بہت پرانی جو بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں گردے کی وہ ہوتی ہیں, تو پاکستان میں یہ ریشیو کتنا ہے اور اس کی کیا صحت کے باقی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کے صحت کے اور مسئلے چل رہے ہیں تو آپ گردوں کی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ جی جی بالکل, اس کا بڑا ہی مضبوط تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ کے جسم میں اور مسائل کیا ہیں اور کیا ان کی وجہ سے گردے متاثر ہونا شروع ہوئے. تو اس بات کا جواب میں ذرا اس طریقے سے دے دیتا ہوں کہ یہ جو گردے کی بیماریاں ہیں نا, ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. دنیا میں اور پاکستان میں جو گردے متاثر ہونے کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ڈائیابٹیز, شوگر. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شوگر کی بیماری ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے گردے کے متاثر ہونے سے, اور اسی لیے اس کو مدر آف آل ڈیزیزز یعنی کہ وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. دوسرے نمبر پر جو بیماری آتی ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن. اچھا. آپ صرف 2 بیماریوں کو دیکھ لیں اور پوری دنیا میں خود ایک اندازہ لگا لیں کہ کتنے مریض شوگر کے ہوں گے, کتنے مریض بلڈ پریشر ہائی ہونے کے ہوں گے, اور وہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر گردے متاثر ہو جاتے ہیں. تیسری جو وجہ ہے اس کی وہ گردے کی اندرونی بیماریاں ہیں, یعنی کہ وہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے, قوت جو مدافعت ہے, اس کی وجہ سے گردے ڈیمیج ہوتے ہیں. چوتھی بڑی وجہ گردے میں پتھریاں بن جانا, اور گردے کی پتھری کے بھی آپ نے اکثر مریض سنے ہوں گے, بلکہ میں تو کہیں نہ کہیں سنتی رہتی ہوں ہر دوسرے شخص کا کہ پتھری ہو گئی. 5ویں بڑی وجہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح ریسرچ اور صحیح سارا ڈیٹا پاکستان کا اکٹھا کریں تو یہ شاید وجہ ٹاپ 2 یا 3 میں آ جائے, اور یہ میرے ہر پروگرام میں اس کو میں اسی طرح بتاتا ہوں کیونکہ سیلف میڈیکیشن یعنی کہ دوائیوں کا خود, اور پورا پاکستان ہی, یعنی کہ اگر ہماری 22-23 کروڑ عوام ہے نا تو ہم آج کل مسالے دیتے سارے ڈاکٹر ہیں, اور پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے. آپ کے پاس ساری دوائیاں پڑی ہوں گی. ان دوائیوں میں سے خصوصاً جو گردوں کو متاثر کرنے والی جو کامن چیز ہے نا وہ پین کلرز ہیں. درد کی دوائیوں کا استعمال, اور بیجا کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں جانتا اس بات کو, یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. پتہ بھی ہو نا تو ایک رویہ ایسا ہے کہ کوئی بھی درد ہے پین کلر اٹھا لینا, کوئی ڈاکٹر سے ہم نے مشورہ نہیں کرنا, کوئی ہم نے نہیں پوچھنا کہ بھی کیا ہم وہ دوائیاں, اور پھر یہ کہ ان دوائیوں کا استعمال ہم لمبا عرصہ کرتے رہتے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے, ہم لمبا عرصہ بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے کرتے رہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ پھر حصے متاثر ہوتے ہیں. 6ٹھی جو وجہ ہے وہ ہماری جو جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ آتے ہیں کہ یعنی کہ گردے میں تھیلیاں بن جانا,
कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर खानदान में किसी एक को हैं तो आगे वो ट्रांसफर, लेकिन इसकी रेशो बहुत कम होती मतलब है। जेनेटिक जो इसमें डिजीज है वो बहुत कम रेशियो है। बहुत कम रेशो है, लेकिन ये जो पहले 6 फैक्टर मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सबसे, अब आप देख लें कि ये सारा कितना ताल्लुक है दूसरी बीमारियों का भी इन गुर्दों के साथ, और गुर्दे कितने हसास हैं। आपको बताऊं कि शुगर जिस मरीज को है 10 साल के बाद, मसलन 10 साल से एक डायबिटिक पेशेंट है, तो 10 साल के बाद इस बात का कभी इम्कान है, अगर उसने अपनी शुगर की तरफ तवज्जो नहीं रखी, तो 3 हिस्से उसके मुतासर, आंखें, गुर्दे और दिल, और तीनों हमारे कितने अहम अज़ा हैं। अहम मतलब हम अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो क्या तकलीफ है, ये जिनकी आंखें नहीं है उनको ज्यादा पता है। उनको पता होगा। दिल तो के हमारी अटैक ऐसी होने जिंदगी का बायस है। जी, और दिल के अटैक भी शुगर के मरीजों में सबसे ज्यादा होते हैं, और गुर्दे की बीमारियों की तो मैंने पहले बता दिया है कि सबसे बड़ी वजह ही शुगर है। तो इसलिए जिस्म में आपकी कोई भी बीमारी इस तरह चल रही है, गुर्दे इतने नाजुक हैं, और अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर ये जो गुर्दों का जोड़ा रखा हुआ, पेयर है ना, 2 हैं, इसकी जरा फंक्शन की आप अहमियत देखें कि ये काम क्या क्या करते हैं। आप देखें कि हम सारा दिन खाते पीते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, जितनी बॉडी को जरूरत है वो हमारे जिस्म ने जज़ब कर लेनी है। बिल्कुल हमारे टिश्यूज ने, खाना खाया हमने या पानी पिया, फॉर एग्जांपल कि हम सोचते हैं जी कि 2 लीटर पानी, एक एवरेज जो आम हेल्दी बंदा है वो ये सोचता है कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए, वो 2 लीटर पानी तो पीता है। कोई भी नहीं पीता। अच्छा, आपने 2 लीटर 1.5 लीटर पी लिया, अगर आप डेली ये पानी पीते जाएं तो आपकी तो जिस्म फूल जाएगा ना। ये डेली 1.5 लीटर आपकी बॉडी में रिटेन तो नहीं होता। क्या हो रहा है कि जिस्म को जितनी जरूरत है वो जज़ब हो गया, अब आगे गुर्दों का काम शुरू हो जाता है कि हर चीज एक्स्ट्रा उसने जिस्म से बाहर निकाल देनी है। तो हम पेशाब के रास्ते वो लिक्विड भी खारिज कर देते हैं। पेशाब के ही रास्ते, मसलन आप खाना खाते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल, विटामिन्स, कोई भी हर चीज हमारे जिस्म में जा रही है ना खाने की सूरत में, वो जब मैदे से हजम हो गई, उसके बाद वो जिगर में गई, उसका मेटाबॉलिज्म, और अब वो ब्लड की सर्कुलेशन में आ गई। यहाँ पे जितनी जितनी प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए जिस्म को, वो जज़ब होगी। हर चीज गुर्दों ने ही खारिज करनी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज बॉडी में नहीं रोक सकते जब तक कि उनका फंक्शन ठीक चलता है। फिर अगला फंक्शन देखें जी, हमारे बड़ा आम है कि जी जिगर खून बनाता है। हाँ जी, खून की कमी हो जाए तो सबसे पहली बात आम रूटीन में कि जिगर से। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस्म के खून का जो 25% हिस्सा है वो गुर्दे अदा करते हैं खून बनाने का। गुर्दों में एक हार्मोन होता है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। अच्छा, तो वो खून बनाने में 25% किरदार अदा करता है। तो यानी कि जब गुर्दे मुतासर होंगे तो खून की कमी भी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग और आम डॉक्टर भी बाज दफा यहाँ से धोखा खा जाते हैं कि वो खून की कमी वाले मरीज को जिगर की बीमारी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आखिर पे जाकर वो गुर्दों का मसला निकलता है। ये फंक्शन भी इसके अंदर है। अच्छा, अब हमारी हड्डियों का आ जाए कि हमारे जिस्म में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, उसका एक्टिव जो सेगमेंट है ये सारा गुर्दों में परफॉर्म होता है। तो अब आप देखें कि जिस्म की कौन सी चीज ऐसी बचती है। नमकियात, हम सारा दिन नमक खाते हैं, हमारे खाने में भी जाता है। हम सारा दिन दूध पीते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो ये जितने भी नमकियात का इनका बैलेंस भी करना है तो गुर्दों ने करना है। क्या बेहतरीन अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह का ये एक ऐसा पूरा निज़ाम है और ऐसा ये पार्ट है कि आपकी पूरी बॉडी को मतलब क्लियर करता है, क्लीन करता है आपकी सारी। इसलिए फाजल मादों का इखराज, मतलब पानी का इखराज, पूरी बॉडी को खून बनाने में किरदार, तो इनका किरदार पूरे जिस्म की बनावट में। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जो बेसिक कुछ रीजंस बता रहे थे जिससे गुर्दे खराब हो सकते हैं, उसमें मेरे जहन में आया कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हम अक्सर उनको देखते हैं, हम में से हर एक के घर में एक तो ब्लड प्रेशर का मरीज लाजमी होगा।
کہ وہ جو میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بس لمبے عرصے تک کھاتے رہتے ہیں اور کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے، کچھ نہیں کرواتے، پھر کوئی نہ کوئی علامتیں ایسی بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، گردوں کی سائڈ پہ تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ اور، تو وہ یہ جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں یہ گردوں پہ کتنا اثر کرتی ہیں؟ اچھا، بلڈ پریشر سے میں اس حوالے سے بھی بات کر دوں کہ جو بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور اس کا پورے جسم میں جو ریگولیٹ اس کے نظام کو بیلنس رکھنا، یہ کام بھی گردوں کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے ان دوائیوں کا تعلق بھی گردوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب میں ایک بات، جو سوال ہے کہ جی اگر بلڈ پریشر ہائی والی دوائیاں ہم لمبا عرصہ استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ دوائیاں گردے پہ افیکٹ کر سکتی ہیں؟ یہ بڑی کامن مت ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی، عام لوگوں پہ بھی، مریض ہمارے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی کہ اچھا جی میں 2 سال سے یہ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں لیکن مجھے کسی نے بتایا جی کہ آپ کے گردے متاثر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، اچھا، بلکہ بلڈ پریشر کی دوائی آپ استعمال نہ کریں اور بلڈ پریشر ہائی رہے تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے جو وجوہات بیان کی ہیں اس پہ دوسرے نمبر پہ کون سی وجہ ہے؟ ہائی بلڈ پریشر۔ تو ہائی بلڈ پریشر رہے گا تو گردے ڈیمیج ہوں گے۔ دوائیاں کچھ ایسے گروپ ہیں جن کے سٹارٹ کے کرنے سے گردوں کا تھوڑا سا افیکٹ آ سکتا ہے، لیکن اس لیے میں نے کہا ہے کہ جب آپ اپنے معالج کے پاس ہوں گے نا تو وہ پہلے 10-15 دن میں آپ کے گردے کے ٹیسٹ کرا کے دیکھ لے گا کہ یہ دوائی آپ کو سوٹ کر رہی ہے، ادھر پرابلم تو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اس دوائی کا لانگ ٹرم آپ کے گردوں پہ افیکٹ اتنا نہیں آئے گا، بلکہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو گردے محفوظ رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں گردوں کے مطلب جو سب سے کامن کوئی ٹیسٹ ہو وہ کون سا کروانا چاہیے اور کتنے عرصے بعد کروانا چاہیے؟ اچھا، میں وہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ٹیسٹ پہ جائیں تو ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم چیز جی کہ اس بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جی، علامات کے بعد ہم ٹیسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو میں ناظرین سے ابھی بات ہوگی، یہ چند ایک علامات بتاؤں گا، اس کو آپ اپنے پاس اپنے ذہنوں میں کوئی لکھنا چاہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت کسی بڑے چھوٹے کو میں وہ محسوس کریں، خصوصاً بالخصوص جو ہماری مائیں ہیں وہ زیادہ بچوں کی طرف توجہ رکھتی ہیں، یا ویسے بھی فیملی ممبر تو ساری عزیز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ اور خصوصاً ہماری آنکھوں کا جو نچلا حصہ ہے یہاں پہ سوج آ جائے تو یہ نارمل نہیں ہے۔ اچھا، یہ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ سو گئے یا کم سوئے اس وجہ سے سویلنگ ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پرابلم ہے، تو پہلی علامت یہ نوٹ کریں۔ صحیح۔ دوسری علامت جو سب سے زیادہ اہم ہے، دیکھیں ہم پیشاب کرتے ہیں جب، تو پیشاب کرتے ہوئے تھوڑی سی اگر غور کیا ہو تو چند سیکنڈز کے لیے اس کے اوپر جاگ بنتی ہے، فوم بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نے پیشاب کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جاگ بنی ہے اور پورا وہ فومی یورن ہے اور وہ پیشاب جو ہے وہ جاگ اسی طرح سٹے کی ہوئی ہے کافی ٹائم تک، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ گردوں کے فلٹر اندر سے ڈیمیج اور پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں کہ کیوں میں اس پہ زیادہ توجہ دلا رہا ہوں؟ یہاں تک جو شروع کی یہ سٹیج ہے نا، آپ جتنے بھی بلڈ ٹیسٹ کریں گے نا، اس لیے میں ٹیسٹوں کو میں نے بعد میں آپ کو کہا کہ میں آنسر کروں گا، کہ بلڈ کے ٹیسٹ یہاں پہ سارے نارمل آئیں گے لیکن ڈیمیج شروع ہو چکا ہے، تو یہ واحد ٹیسٹ یورن کمپلیٹ ہوگا جو کہ آپ کو بتا سکے گا کہ بھی اگر وہاں سے پروٹین ٹریس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا سوری، میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جن لوگوں کو یورن بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹے میں 2 سے 3 بار واش روم تو لازمی جانا پڑتا ہے، کیا یہ بھی گردوں کی تکلیف ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ اور ہے۔ اچھا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب میں، مثانے میں، گردوں میں انفیکشن ہو جائے تو وہ اس سے اریٹیشن ہوتی ہے تو وہ بار بار یورن کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں اور وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر والے ہیں، ان میں پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلیڈر فل رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ
दूसरा उसका फैक्टर है। अच्छा, अच्छा। इसमें जो फैक्टर है वो जाग का बनना ज्यादा और स्टे करना। अगली अलामत आप सुने, आप टांगों पे या पाँव पे आप हाथ से दबा के रखें और अगर वहां पे गड़ा पड़ जाए, सोज हो, ये भी गुर्दों की बीमारी की अलामत है। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि खून की कमी हो जाना। अब कोई एक नॉर्मल सेहतमंद बंदा है लेकिन जी खून की कमी है, कोई वजह भी नहीं मिल रही, लाजमी गुर्दों की तरफ सोचें। अच्छा, जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है तो चूंकि गुर्दों के फंक्शन में जो मैंने बातें की थी ना कि जो फाजल मादों का इखराज, बेसिकली तो पेशाब ये है ना, जी जी बिल्कुल। अब ये फाजल मादे जब खारिज नहीं होंगे जिस्म से, क्योंकि गुर्दे नकारा हो गए ना, गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो ये सारे फाजल मादे आपके खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्या होगा, भूख की कमी हो जाएगी, आपको उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी, आपको जिस तरह वो मतली वाला दिल होता है, अब आग से आते हैं, आपको वो वाली हालत, नकाहत, सुस्ती, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे फाजल मादे अब खून में जमा होके आपके सारे जिस्म पे असरात कर रहे हैं। और जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ेगी, ये जो सोज है और बढ़ेगी, आपके फेफड़ों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने चंद एक चीजें बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज आसान करके, ये आपका सांस फूल रहा है, आपको सोजें पड़ी हुई हैं, आपको मतली आ रही है, आपके खून की कमी है, आपके पेशाब में झाग बन रही है, लाजमी मुआलज से रजू करें और गुर्दों के एक दफा टेस्ट जरूर करवा लें। डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी और अहम, मेरा ख्याल है बहुत बेसिक बातें हैं जो कि आपने गुर्दों के हवाले से बताई हैं, और मेरा ख्याल है हम सबको लाजमी इन चीज़ों को चेक भी करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक बेसिक टेस्ट लाजमी करवा लेना तो चाहिए। वो टेस्टों की आपने बात की थी, तो उसमें यह है कि ब्लड, एक सीबीसी टेस्ट है, एक यूरिन कंप्लीट है, गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट होता है यूरिया और क्रेटिनिन, ये खून का टेस्ट है, और एक अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अगर हर सेहतमंद बंदा साल में एक दफा ये टेस्ट करा ले, जिसकी कीमत इदारों में कुछ भी नहीं बल्कि फ्री हो जाते हैं, और अगर वो प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते हैं तो 2-3 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं होगी, तो साल में एक दफा ये टेस्ट कराने से ही हम बच सकते हैं और अपने गुर्दों को महफूज रख सकते हैं। और बजाय इससे कि हम किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हों, खुदा ना खास्ता, तो हम लोग कहीं जाके फिर टेस्ट की तरफ जाएं, बेहतर है कि जब हम खुद को सेहतमंद महसूस करें, हल्की हल्की अलामात अगर हमें लग रही हैं, हम तभी टेस्ट करवा के अपने आप को बचा लें तो ज़्यादा बेहतर।